بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ فوری جنگ بندی کے لیے یو این جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور، امریکہ اور اسرائیل اکیلے پڑ گئے، انڈیا سمیت 153 ملکوں نے کی تائید۔ فلسطین کے نمائندے نے کہا قرارداد دنیا بھر کے عوام کی رائے ہے، اسرائیل نے کہا تائید کا مطلب دہشت گردوں کو فری پاس دینا ہے۔ اسرائیل اندھا دھند بمباری کی وجہ سے عالمی تائید سے محروم ہو رہا ہے، بائیڈن نے کیا اقرار، کہا نتن یاہو بدلیں، اسرائیل میں تاریخ کی سب سے کٹر حکومت ہے۔ غزہ کے اسکول میں اسرائیل کی سفاکانہ کارروائی، نہتے فلسطینیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، بمباری میں کئی گھر تباہ۔ حماس نے 10 آئی ڈی ایف سولجرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 2 آفیسرز شامل، اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان۔ باب المندب کے قریب ایک اور کمرشل جہاز پر حوثیوں کا حملہ، امریکہ نے یمنی ڈرون مار گرایا۔ لوک سبھا میں پبلک گیلری سے 2 لوگ کود پڑے، گیس کنٹینرز کھول دیے، افراتفری کے منظر، پارلیمنٹ اٹیک اینیورسری کے دوسرے دن سنسنی خیز واقعہ۔ کانگریس نے لوک سبھا واقعے کے لیے بی جے پی ایم پی پر انگلی اٹھائی، عہدیداروں نے کہا 6 لوگ ذمہ دار ہیں، 4 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یو این جنرل اسمبلی کی ایک غیر معمولی میٹنگ ہوئی جس میں شدت سے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ 153 رکن ملکوں نے جنگ بندی کی تائید میں ووٹ دیا، صرف 10 ملکوں نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 33 ملک غیر حاضر رہے۔ یو این جنرل اسمبلی کی ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں قرارداد پر ووٹنگ کرائی گئی۔ سویلینز کی حفاظت اور انسانی ذمہ داریوں کے بارے میں جنرل اسمبلی کا یہ خصوصی سیشن ہوا۔ ایجپٹ اور موریتانیہ نے پچھلے ہفتے یہ میٹنگ بلائی تھی، جو عرب ملکوں کے گروپ اور او آئی سی گروپ کے صدر ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے پچھلے جمعے کو یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا جس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ جنگ کی وجہ سے دنیا میں اکیلے پڑتے جا رہے ہیں، لیکن جنرل اسمبلی کی قرارداد پر عمل ضروری نہیں ہے۔ جنرل اسمبلی کی ایک قرارداد سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد سے ملتی جلتی ہے، جس میں غزہ میں انسانی تباہی پر تشویش کا اظہار کیا گیا، خاص طور پر فلسطینی سویلینز کی تکلیفوں پر تشویش ظاہر کی گئی اور کہا گیا کہ فلسطینیوں اور اسرائیلی سویلینز کی آبادی کی حفاظت ہونی چاہیے۔ قرارداد میں فوری انسانی جنگ بندی اور کسی شرط کے بغیر تمام ہوسٹیجز کی رہائی پر بھی زور دیا گیا۔ آسٹریا نے ایک ترمیم پیش کی جس کا تعلق حماس اور دوسرے فلسطینی گروپس کی قید میں موجود ہوسٹیجز کی رہائی سے ہے۔ اس ترمیم میں ہوسٹیجز تک انسانی رسائی پہنچانے پر بھی زور دیا گیا۔ امریکہ نے اس سے پہلے اس طرح کی قرارداد میں ترمیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں کی مذمت کی جائے، جس کے دوران اسرائیلیوں اور دوسرے شہریوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ جنرل اسمبلی کے صدر ڈینس فرانسس نے سیشن کی شروعات میں کہا کہ فوری انسانی جنگ بندی ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ یونائیٹڈ نیشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے قصور سویلینز کو بچائے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کے سفیر عبدالعزیز الوانی نے کہا کہ ان کے ملک نے قرارداد کی تائید میں ووٹ دیا تاکہ غیر انسانی فوجی حملوں کو روکا جا سکے، اور انہوں نے کہا کہ سویلینز کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ ترجیح ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی سفیر نے خون خرابہ روکنے، سویلینز کی حفاظت کرنے اور غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کا سلسلہ ختم کرنے پر زور دیا۔
ایجپٹ کے نمائندے عبدالخالق نے جو دسمبر کے لیے عرب گروپ کے صدر ہیں جنرل اسمبلی سے کہا کہ ہم آخر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کب یہ جنگ رکوائیں گے جو بالکل لا حاصل جنگ ہے۔ امریکہ نے سیز فائر کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے صرف حماس کو فائدہ ہوگا۔ ایسا ہی رخ امریکہ نے UN سیکیورٹی کونسل میں اپنایا تھا۔ ووٹنگ سے پہلے امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے جنرل اسمبلی سے کہا کہ وہ ایک آواز میں حماس کی مذمت کرے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے اور یہ اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ قرارداد کے خلاف ووٹ دیں۔ انہوں نے اس بنیاد پر قرارداد کی مخالفت کی کہ فی الحال زیادہ سے زیادہ عارضی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطین کے نمائندہ ریاض منصور نے جنرل اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کو دنیا بھر کے عوام کی رائے قرار دیا اور کہا کہ امریکہ اس بڑی عوامی طاقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں اور ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت کو رکوائیں۔ زندگیاں بچانا ہمارا فرض ہے۔ پاکستان کے نمائندے منیر اکرم نے بھی ووٹنگ سے پہلے خطاب کیا اور آسٹریا اور امریکہ کی ترمیمات کی مذمت کی اور کہا کہ انہوں نے ایک بار پھر طرفداری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ جنگ کے لیے صرف حماس کو ذمہ دار ٹھہرانا صحیح نہیں ہے۔ انڈیا نے جنگ بندی قرارداد کی تائید میں ووٹ دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے نمائندے گیلاد اردان نے کہا کہ قرارداد کی تائید کا مطلب دہشت گردوں کو فری پاس دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سے علاقے میں موت اور تباہی کا سلسلہ اور لمبا ہوگا۔ اکتوبر میں جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے فوری اور پائیدار جنگ بندی پر زور دیا گیا تھا۔ اس وقت 121 ملکوں نے قرارداد کی تائید کی تھی، 14 نے مخالفت کی تھی اور 244 غیر حاضر رہے تھے۔ اس طرح یہ بات صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں جنگ بندی کے حق میں آوازیں بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دن بدن اکیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے جمعے کو قرارداد کو روکنے کے لیے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کیا تھا۔ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کے 13 ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ ایک ملک برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور امریکہ نے ویٹو کیا تھا۔ UN چیف اینٹونی گوٹریز نے سیکیورٹی کونسل کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے سیکیورٹی کونسل کا اعتبار متاثر ہو رہا ہے۔ امریکہ نہ صرف اسرائیل کی تائید کرتا رہا ہے بلکہ اس کی بھرپور فوجی مدد بھی کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کو 10,000 ٹن سے زیادہ کا فوجی سامان دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جنگ میں اب تک 18,400 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ اس کے علاوہ 50,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل اب غزہ میں بے تحاشا بمباری کی وجہ سے عالمی تائید سے محروم ہو رہا ہے۔ بائیڈن کا یہ بیان کٹر اتحادیوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے خلاف بائیڈن کا پہلا بیان ہے۔ بائیڈن نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو اپنے بچاؤ میں کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ بائیڈن پر ان کی ہی ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض گروپوں کی طرف سے زبردست دباؤ ہے۔ کئی ڈیموکریٹک پارٹی لیڈرز کو ڈر ہے کہ اس وجہ سے اگلے سال کی صدارتی الیکشن میں انہیں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اعتدال پسند ووٹرز کی تائید سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ بائیڈن نے 2024 کے الیکشن کی مہم کے لیے ڈونر سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پر تنقید کی اور کہا کہ یہ تاریخ کی سب سے کٹر اسرائیلی حکومت ہے۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل 2 ریاستی حل نہیں چاہتا۔ انہوں نے وزیر اعظم نتن یاہو سے کہا کہ وہ اپنی حکومت میں تبدیلی لائیں۔ بائیڈن نے غزہ کی ناکہ بندی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ نتن یاہو ایک اچھے دوست ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بدلنا چاہیے۔ اسرائیل کی یہ حکومت ان کے لیے مشکلیں پیدا کر رہی ہے۔ بائیڈن نے کٹر سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر پر بھی تنقید کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بائیڈن کی تقریر پر ری ایکشن دیا۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ غزہ کے مسئلے پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں کے بیچ اتفاق پیدا ہوگا، لیکن انہوں نے ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرانے پر زور دیا اور اوسلو سمجھوتوں کا حوالہ دیا۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے UN جنرل اسمبلی قرارداد کا ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ قرارداد پر عمل کرے، جارحیت روکے اور نسل کشی بند کرے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل حسین الشیخ نے بائیڈن سے کہا کہ وہ فوری سیز فائر پر زور دیں۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن کو آگے آنا چاہیے اور عالمی قانون کے مطابق ایک منصوبے پر کام کرنا چاہیے۔ کو بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔
اسرائیل 68 دنوں سے غازہ میں حملے کر رہا ہے جن کی دنیا بھر میں مذمت ہو رہی ہے۔ چہارشنبے کو الگ الگ مقامات پر بمباری ہوئی جس کے نتیجے میں کئی گھر تباہ ہو گئے اور کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غازہ میں ایک انسانی المیہ پیدا ہو گیا ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے اسرائیل کے خلاف پوری طاقت سے اپنی لڑائی جاری رکھی۔ کئی مقامات پر اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا۔ ایک اہم واقعے میں اسرائیل کے 9 سپاہی ہلاک ہوئے جبکہ ایک ہی دن اسرائیل کے جملہ 10 فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ ایک ہی دن میں اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ غازہ میں کئی جگہوں پر حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے غازہ میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 115 ہو گئی ہے۔ 9 سپاہی ایک واقعے میں ہلاک ہوئے، ایک دوسرا سپاہی ایک الگ واقعے میں ہلاک ہوا، اور جو 9 سپاہی مارے گئے ہیں ان کا تعلق ایلیٹ فورس جولانی بریگیڈ سے ہے جو اسرائیل ایئر فورس سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اسرائیلی انجینئر بھی جھڑپ کے دوران ہلاک ہو گیا۔ مرنے والے اسرائیلی فوجیوں میں 2 سینئر آفیسرز شامل ہیں، ان میں ایک کرنل ہے۔ ایک دوسری جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا۔ اسرائیلی سپاہی غازہ کے شجاعیہ علاقے میں لڑائی کے دوران مارے گئے۔ اسرائیل نے تمام مرنے والے فوجیوں کی پہچان کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اسرائیلی سپاہی زخمی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ تلاشی آپریشن کے دوران حماس نے گھات لگا کر ان سپاہیوں پر حملہ کیا۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے غازہ کے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے قریب ایک اسکول پر حملہ کیا جہاں پر لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ مرنے والوں میں کئی عورتیں اور بچے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسکول میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے سفاکی سے ہلاک کیا۔ ایک عورت کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیلی سپاہی اسکول میں داخل ہوئے اور وہاں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے مردوں کو الگ کیا اور کلاس رومز میں ایک عورت پر گولی چلائی جس کے ساتھ کئی بچے تھے، ان میں پیدا ہونے والے بچے بھی تھے۔ غازہ کے خان یونس میں بھاری بمباری کی گئی۔ اس کے علاوہ خان یونس میں شدید زمینی لڑائی بھی ہو رہی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا کہ خان یونس میں اسرائیل کے ایک فوجی ٹینک کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے پچھلے کچھ دنوں سے غازہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس پر حملے تیز کر دیے۔ خان یونس اور رفح پر شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ ان کے پاس بچوں کو دیے جانے والے ٹیکے ختم ہو گئے ہیں اور اس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ غزہ کے شیلٹر ہومز میں کئی بیماریاں پائی گئی ہیں۔ غازہ میں ایک جرنلسٹ اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گیا۔ فلسطینی عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اس کے ساتھ ہی غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے جرنلسٹوں کی تعداد 63 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی سپاہیوں اور حزب اللہ فائٹرز کے درمیان لبنان سرحد کے قریب جھڑپیں جاری ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل ایسی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ پوپ فرانسس نے غازہ میں فوری سیز فائر پر زور دیا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما نے دعا کی کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی تکلیفیں جلد سے جلد ختم ہوں۔ یمن کے حوثیوں نے باب المندب کے قریب ایک اور کمرشل جہاز پر حملے کی کوشش کی۔ ایران کی تائید رکھنے والے حوثی پچھلے کئی دنوں سے فلسطینیوں کی تائید میں اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ایک امریکی جہاز نے حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا جو ٹینکر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ جس جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی وہ ایک آئل اینڈ کیمیکل ٹینکر ہے۔ یہ جہاز نہر سوئس کی طرف جا رہا تھا اور انڈیا سے آ رہا تھا۔ جہاز کی ذمہ داروں سے بات نہیں ہو سکی۔ یمن کے حوثیوں نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس سے پہلے اسرائیل جانے والے کئی جہازوں کو حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے اور ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ یمن کے حوثی ایسے سویلین جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں جن کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دبئی میں سی او پی 28 ماحولیاتی کانفرنس اس اعلان کے ساتھ ختم ہوئی کہ دنیا کو ماحولیاتی تباہی سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ دبئی میں ہونے والی اس کانفرنس میں ایک نیا سمجھوتا ہوا۔ کئی دنوں کی بات چیت کے بعد ایک ڈیل سے اتفاق کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ملکوں سے کہا گیا کہ وہ فوسل فیولز کا استعمال کم کریں۔ سی او پی 28 کے صدر نے کہا کہ تمام ملکوں نے حقیقتوں کو سمجھا ہے اور صحیح سمت طے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوسل فیولز جلنے سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اور لاکھوں زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ خاص طور پر ایسے ملک بہت متاثر ہو رہے ہیں جو جزیرے ہیں۔ اس کانفرنس میں 200 عالمی لیڈرز اور ہزاروں ایکسپرٹس نے حصہ لیا۔
अब बात इंडिया की। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी का एक गैर मामूली वाकया पेश आया है। दो लोग लोकसभा में घुस पड़े और गैस के कंटेनर्स खोल दिए। ये वाकया पार्लियामेंट पर हमले के 13 साल पूरा होने के मौके पर पेश आया। 2001 में इसी दिन यानी 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। मालूम हुआ कि दो लोग पब्लिक गैलरी से लोकसभा चैम्बर में कूद पड़े और गैस कंटेनर्स खोल दिए, जिससे पीले रंग का धुआं फैल गया और पार्लियामेंट के अरकान में अफरा तफरी मच गई। इस वाकये के बाद लोकसभा को मुलतवी कर दिया गया। ये वाकया 0 आवर के दौरान तकरीबन दोपहर 1 बजे पेश आया। इन लोगों ने नारे लगाए कि तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस ने बताया कि पार्लियामेंट के बाहर भी दो लोगों को रंगीन धुआं छोड़ने वाले कंटेनर्स इस्तेमाल करने के साथ यानी उस कंटेनर्स के साथ वो लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इनमें एक औरत शामिल है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स ने इसी दिन 2001 में पार्लियामेंट पर हमला किया था, जिससे 9 लोग हलाक हुए थे। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि लोकसभा के अरकान और स्टाफ मेंबर्स ने इन लोगों को दबोचा। बीजेपी रुकन राजेंद्र अग्रवाल ने जो उस वक्त सदारत कर रहे थे, कार्रवाई मुलतवी कर दी। चौधरी ने कहा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है। आज हम उन लोगों की बरसी मना रहे थे जिन्होंने 2001 में अपनी जानें कुर्बान की। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक मौजूदा रुकन पार्लियामेंट ने लोकसभा में गैस छोड़ने की हरकत करवाई है। उन्होंने बीजेपी के एक रुकन के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया और इस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से जवाब का मुतालबा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये वाक़या फ़िक्रमंदी की बात है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में बयान दें। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रताप सिन्हा को इस मामले का मुलजिम बताया और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। इस वाक़े के बाद लोकसभा स्पीकर ने विजिटर्स पासेस पर पाबंदी लगा दी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सिक्योरिटी पर मुकम्मल नज़रसानी की जाएगी। सोर्सेस ने बताया कि पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े में जुमला 6 लोग शामिल थे। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 फरार हैं। जिन लोगों को लोकसभा के अंदर पकड़ा गया उनकी पहचान सागर शर्मा और डी मनोरंजन की हैसियत से की गई, जबकि पार्लियामेंट के बाहर नीलम देवी और अमूल शिंदे को पकड़ा गया। इस साजिश में शामिल 5वें शख्स की पहचान ललित झा की हैसियत से की गई। छठे शख्स का नाम नहीं बताया गया। फॉरेंसिक टीम ने तहक़ीक़ात के सिलसिले में लोकसभा के ऐवान से सैंपल्स जमा किए। सीनियर बीजेपी लीडर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर मंगू भाई पटेल ने भोपाल में उन्हें दूसरे वजीरों के साथ हलफ दिलाया। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़े ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की हैसियत से हलफ लिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और मरकजी वजीरों और दूसरों ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी के वैष्णो देव साई ने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चीफ अरुण साहू और एमएलए विजय शर्मा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन ने उन्हें साइंस कॉलेज ग्राउंड में होने वाली तकरीब में हलफ दिलाया। वज़ीर आज़म मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, बाज़ बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स और दूसरों ने शिरकत की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फौरी जंग बंदी के लिए यूएन जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। अमेरिका और इसराइल अकेले पड़ गए। इंडिया समेत 153 मुल्कों ने की ताईद। फलस्तीन के नुमाइंदे ने कहा करारदाद दुनिया भर के अवाम की राय है। इसराइल ने कहा ताईद का मतलब दहशतगर्दों को फ्री पास देना है। इसराइल अंधाधुंध बमबारी की वजह से आलमी ताईद से महरूम हो रहा है। बाइडेन ने किया इकरार, कहा नेतन्याहू बदलें, इसराइल में तारीख की सबसे कट्टर हुकूमत है। गाजा के स्कूल में इसराइल की सफाकाना कार्रवाई, निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलियों की बौछार कर दी। बमबारी में कई घर तबाह। हमास ने 10 आईडीएफ सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। 2 ऑफिसर्स शामिल। इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान।
باب المندب کے قریب ایک اور کمرشل جہاز پر حوثیوں کا حملہ، امریکہ نے یمنی ڈرون مار گرایا۔ لوک سبھا میں پبلک گیلری سے 2 لوگ کود پڑے، گیس کنٹینرز کھول دیے، افراتفری کے منظر، پارلیمنٹ اٹیک اینیورسری کے دوسرے دن سنسنی خیز واقعہ۔ کانگریس نے لوک سبھا واقعے کے لیے بی جے پی ایم پی پر انگلی اٹھائی، عہدیداروں نے کہا 6 لوگ ذمہ دار ہیں، 4 کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیخ اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔